الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین، علماء کرام، مشائخ اعظام، پیر غلام دستگیر صاحب علیہ رحمت کے چہلم کے اس موقع پر دور دراز سے تشریف لائے ہوئے حضرات، میں نے پیر صاحب مرحوم کے جنازے کے موقع پر گزارش کی تھی کہ زندگی اور خیریت رہی تو میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا. ہم کل ہی عمرہ کی سعادت سے زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہو کر واپس آئے ہیں. گلا تھکا ہوا ہے، سفر کی تھکان بھی ہے، لیکن شاہ صاحب مرحوم کی محبت اور میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب اور حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ کے جو ان سے عقیدت اور محبت اور تعلق تھا، اس کی بنا پر اور پھر ان کے صاحبزادہ احسان الحق صاحب کے اور دوسرے ان کے بھائیوں منیر شاہ صاحب اور سب لوگوں کی محبت اور کشش مجھے یہاں لائی ہے. خطابات تو آپ سنتے رہتے ہیں، بڑے بڑے عمدہ بولنے والے لوگ ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہے. مجھے نہ کوئی خطابت کا دعویٰ ہے نہ علم کا دعویٰ ہے، لیکن میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے علم رسول اور علم علی و بطول سے ایک وافر حصہ عطا فرمایا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت پیر نصیر الدین صاحب. میں اس خانوادے کا ایک فرد ہوں اور مجھے یہ فخر بھی حاصل ہے کہ میں
حضرت پیر صاحب کی صرف ظاہری پراپرٹی اور جائیداد کا وارث نہیں ہوں، بلکہ ان کے 4 لفظوں کا بھی وارث ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں مفسرین گزشتہ کے حوالوں سے یہ بات لکھی تھی اور لکھی ہے، موجود ہے، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بہت سے بیٹے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ سلیمان داؤد کا وارث ہوا، جس کا قرآن میں ذکر ہے، تو یہ وراثت کون سی ہے؟ اس پر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ وراثت علم کی ہے، کیونکہ جس کا قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے وہ دنیا کی پراپرٹی اور وراثت اور روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتی تو پھر بالخصوص اس کے ذکر کرنے کا کیا مقصد تھا، کیونکہ حضرت داؤد کے اور بیٹے بھی تھے، صرف سلیمان علیہ السلام تو نہیں تھے، تو بطور خاص جو ذکر کیا کہ اور بیٹے بھی ہیں، داؤد کے اور بیٹے بھی ہیں، لیکن ہم نے جو علم کا اور اس کی نبوت کا جسے وارث بنایا ہے وہ صرف سلیمان ہے۔ خاص طور پر میں ذکر کرتا چلوں جناب علی المرتضیٰ حیدر کرار، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حضور کے اس ارشاد کا مصداق اعظم جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال لأن المال یفنا عن قریب وان العلم لیس له زوال، کہ ہم اپنے مالک اور خالق کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا، ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو دنیا کی دولت دی، اس لیے کہ لِأَنَّ الْعِلْمَ لِأَنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، اس لیے کہ مال عن قریب ختم ہونے والی چیز ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا بر مالو جمال خویش مغرور مشو کارا بشب برندویرا بتپے، اپنے مال اور جمال پر فخر مت کرنا، اس لیے کہ جمال کو ایک بخار زائل کر دے گا، کوئی بیماری جسم کی آ گئی تو جمال ختم، اور اگر چور گھر پہنچ گئے تو مال ختم۔ تو اصل میں کیا تھا، حضرت علی نے اپنے دور کے ان لوگوں کو بھی ذہن میں رکھ کر یہ شعر کہا تھا جن کے پاس دنیاوی مال و حشم تو بہت تھا اور ان کے دسترخوان پر لقمہ تر تو تھا، لیکن علم علی نہیں تھا، کیونکہ علی مدینۃ العلم کا وارث تھا۔ تو اصل میں وراثت جو ہے وہ علم کی ہے۔ اللہ نے کائنات جو بنائی ہے اس میں یہ تدبر اور تفکر کا حکم دیا ہے، غور کرو غور کرو، میں نے کیا بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے۔ اس کے لیے دولت کی ضرورت نہیں، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ منبع علوم انبیاء علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہیں، جو محبت علوم ہیں، جہاں پر علوم اترے ہیں اللہ کی طرف سے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلا، صحابہ کرام اہل بیت اعظام
کی معرفت یہ سلسلہ تابعین تبع تابعین علماء امت فقہائے ملت کے حوالوں سے گزرتا ہوا ہم تک پہنچا. تو اصل میں یہ چیز ہے جس کو میں آپ بتا رہا ہوں کہ اصل میں علم ہے کہ علم کی وجہ سے انسان اللہ کا عرفان حاصل کر سکتا ہے. اللہ کا عرفان علم سے حاصل ہوتا ہے، دولت سے نہیں ہوتا. اگر دولت سے ہوتا تو یہ جتنے بڑے بڑے اربوں پتی لوگ ہیں یہ اولیاء اللہ ہوتے، یہ سارے اللہ کے مقبول ہوتے. اور جہاں آپ کو فقر ملے گا، کوئی درویش ملے گا، کوئی صوفی ملے گا، کوئی فقیر ملے گا، کوئی ولی ملے گا، یا علی ملے گا، یا غوث جلی ملے گا، یا مہر علی ملے گا. تو وہاں کیا ہوگا؟ علم ہوگا. اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو، دلیل کے بغیر بات نہیں کروں گا میں. آپ بتائیں کہ جس دور میں متنبی قادیان نے آواز اٹھائی کہ میں بھی ذلی بروزی نبی ہوں، معاذ اللہ، ہندوستان علماء اور مشائخ سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھے ہوئے بوریا پر بوریا نشین فقیر پیر میر علی شاہ صاحب کو چیلنج کیا. اس کو پتا تھا کہ اس کے پاس دولت دنیا تو نہیں ہے، لیکن علم کی اتنی دولت ہے. ہائے ہائے، مرزا بیدل نے کہا تھا کہ بے شگانست ترائی نئے من مایہ نور، بے شگانست ترائی نئے من مایہ نور، کہ بہر تو خورشید نمایم تقسیم. میرے پاس اتنا نور ہے، اگر میں کائنات کے ذروں میں ایک ایک ذرے کو دو دو خورشید سورج بھی بخشوں تو میرا نور ختم نہیں ہونے والا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میرے دادا کے پاس دولت دنیا نہیں تھی، لیکن علم کا نور اتنا تھا کہ جیسے میں نے شعر پڑھا کہ اگر وہ ایک ذرے کو علم کے دو دو آفتاب بھی دیتے تو ان کا مایہ نور ختم نہیں ہوتا. نکلے میدان میں، نکلے. پیری کیا ہے، فقیری کیا ہے، اور رسم شبیری کیا ہے. پیری خانقاہوں میں چھپ کر بیٹھنے اور تسبیح پکڑنے کا نام نہیں ہے، رسم شبیر کو نبھانے کا نام ہے، کربلائے وقت میں نکلنے کا نام ہے. حسین سے بڑا سجادہ نشین کون تھا؟ جناب حسن سے بڑا سجادہ کون تھا کہ جو رسول اللہ کی گدی پر بیٹھنے کے قابل تھے لیکن گدی پر نہیں بیٹھے. میدان عمل میں نکلے، یزید وقت سے ٹکرائے اور یہ بتایا کہ جو ہماری نسل سے ہیں، جن کی اصل ہم سے ملتی ہے اور ہم جن سے ملتے ہیں، ان کا طریقہ خانقاہوں میں چھپ کر بیٹھنے کا نہیں ہے. وقت آئے تو انہیں نکلنا پڑے گا. دنیا کی دولت جمع کرنے کا نام پیری نہیں ہے.
حصول مال کا نام پیری نہیں ہے، بلکہ رسم شبیری نبھانے کا نام مشقت ہے۔ حسین نکلے، وقت آیا نکلے، باطل نے آواز دی نکلے۔ میرے دادا کو آواز آئی، میرا دادا بھی گیا۔ پیسے نہیں تھے، تسبیح تھی ہاتھ میں، چادر تھی کندھے پہ۔ ہمارے علاقے میں بزرگ لوگ سفید چادر رکھتے تھے، وہی چادر لی اور کوئی کتاب ساتھ نہیں لے گئے، کیونکہ ذالکل کتاب اس کے سینے میں تھی، جس میں لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کتاب مہر علی کے سینے میں موجود تھی۔ کیا بات ہے حضور، واہ! کوئی کتاب نہیں، گئے نکلے۔ واقعہ سب کو پتا ہے، کیا اس وقت پیر نہیں تھے؟ ہندوستان پورا بھرا ہوا تھا، بڑے بڑے نابغہ روزگار، یگانہ عصر، مشائخ، علماء، سادات موجود تھے۔ اس وقت مولانا فاضل بریلوی، احمد رضا خان بریلوی بھی موجود تھے، دیوبندی علماء بھی موجود تھے، مگر چشم انتخاب، وقت کی چشم انتخاب مہر علی پر پڑی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جو بات کی اس کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ آج جو صورت ہے آپ کے سامنے خانقاہی نظام کی، ہمارے دینی ماحول کی، تو آپ کو جس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں وہ کیفیت بہت کم نظر آئے گی۔ آج وہ علم نہیں رہا الا ماشاء اللہ۔ خانقاہوں کے جو سجادے ہیں، خانقاہوں کے ساتھ جو متعلق ہیں اور اپنے بزرگوں کی روایات اور ان چیزوں کے حامل ہیں، ان میں بہت کم لوگ ہیں جن میں شان علم بھی موجود ہے۔ دولت دنیا کو ہے، یہ تو عام لوگوں کے پاس ہے، اسی لیے اولیاء اللہ نے دولت دنیا نہیں مانگی، انہوں نے اللہ کا عرفان مانگا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم مانگا۔ یہی وہ طبقہ ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کے رحمان کے وہ بندے خاص جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے۔ یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب ان سے کوئی جاہل، ناواقف لوگ جو ان کے مقام اور مرتبے سے ناآشنا ہیں، جانتے نہیں، ان سے ملتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، بھئی تم سلامت رہو، خیریت رہے، بس چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے مقام کو جانتے نہیں۔ تو جاہل کا کیا معنی ہے؟ جاہل کا معنی ہے جو ناواقف ہو، جو جانتا نہ ہو کہ یہ کون ہے، جو نسب تو جانتا ہو، قبیلہ تو جانتا ہو، علاقہ تو جانتا ہو، رشتہ تو جانتا ہو، زبان تو جانتا ہو، نسل تو جانتا ہو، اصل تو جانتا ہو، لیکن یہ نہ جانتا ہو کہ اس پیکر میں اللہ نے کیا دے کر بھیجا ہے اس پیکر کو، یہ اسے عرفان حاصل نہ ہو، وہ جاہل ہوتا ہے۔ کیا تعریف کی حضور، کیا تعریف کی، جواب نہیں۔ میں نے جو تعریف کی ہے اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے مکے کی طرف چلیں، حضور کے دور اقدس میں جائیں
اور دیکھیں کہ ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، عتبہ و طیبہ بھی ہے، یہ سارے آپ کے کزن بھی ہیں، آپ کے چچا بھی ہیں اور برادری کے لوگ بھی ہیں، لیکن انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، ماں کا نام سیدہ آمنہ ہے، دادا عبد المطلب ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، اور کس محلے میں رہتا ہے، اس کے کون کون رشتہ دار ہیں، چاچا کتنے ہیں اور رشتہ داریاں کتنی ہیں، یہ سب جانتے تھے، لیکن جاہل کیوں تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے پھر جاہل کیوں تھے؟ جاہل اس لیے تھے کہ مقام محمد کو نہیں جانتے تھے، نسب کو تو جانتے تھے، رشتوں کو تو جانتے تھے، لیکن اللہ نے محمد کے پیکر میں کیا نور اتارا اس کو نہیں جانتے تھے۔ جی اسی لیے اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹے ہاتھ ابو لہب کے اور ٹوٹ گئے۔ کیوں؟ جب حضور نے بلایا اپنے رشتہ داروں کو، چچاؤں کو اور اپنے رشتہ داروں کو جب بلایا تو دعوت دی، پہاڑ پر آپ نے جب ان کو کہا بلا کر کے میں اللہ کا نبی ہوں، کہ تم جس کی پرستش کر رہے ہو جن بتوں کی، یہ تمہارے لیے قیامت کے دن باعث عذاب بنیں گے، ان کو چھوڑو، وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، وہی مستحق عبادت ہے۔ تو اور لوگ تو کچھ جھجک گئے، کچھ خیال کیا، تو اس نے اٹھ کر کہا معاذ اللہ کہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے، کیا تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ چچا تھا، حضور خاموش ہو گئے کہ میں اس کو کیا جواب دوں، بڑا ہے۔ حضور خاموش ہو گئے، اللہ نے فرمایا کہ جواب میں دوں گا۔ ابو لہب تو نے کہا کہ تیرے بھتیجے محمد کے ہاتھ ٹوٹے، نہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹے تیرے اور ٹوٹ گئے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جو کچھ تم نے کمایا، جو مال تمہارے پاس ہے، یہ تمہیں بے نیاز نہیں کر سکتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو کیا ہوا؟ عرفان محمد نہیں تھا، یہ جہالت ہے۔ اس کا لقب تھا ابو جہل کا ابو الحکم، حکمتوں کا باپ، دانائیوں کا باپ، اتنا سمجھدار اور دانا آدمی تھا کہ علاقے کے سارے فیصلے تقریباً یہی کرتا تھا ابو جہل، جس کو بعد میں کہا گیا۔ تو کسی نے حضور سے عرض کی کہ ابو الحکم کی بات یہ ہے، تو حضور نے فرمایا وہ ابو الحکم ہے یا ابو جہل ہے؟ جہالت کا باپ ہے، تم دانائی کا باپ کہہ رہے ہو؟ اگر اس میں دانائی ہوتی تو مجھے نہ پہچانتا میں کون ہوں۔ جو مجھ پر قرآن اترا وہ کوئی مذاق کی بات ہے؟ ہاں اگر دعویٰ ہے علم کا تو آؤ قریش، ایک سورت بنا کر لاؤ، فاتو بسورت من مثلہ، میں نے جو کلام بھیجا ہے اس کے ایک سورت لاؤ۔ دیکھیے قرآن مجید، انگوش بدن نہ کر دیا، یہ اسلوب دیکھیے، یہ اسلوب تم لا سکتے ہو؟ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کیا چھانے والی اس چیز کی تمہیں اطلاع ملی، یعنی قیامت۔ دیکھو کیا اسلوب ہے قرآن کا، چھا جانے والی، پوری انسانیت پر چھا جائے گی، اس کا غلبہ ہوگا۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، یہ وہ دن ہوگا قیامت کا کہ تمام چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ
خاشعہ عاملۃ ناصبہ، تھکے ہارے. اور جس طرح سفر کی صحبتیں جھیل کر انسان اور یا دن کو کام کرتا ہے تو اس کے جسم پر، اعضاء پر، چہرے پر تھکن کے آثار ہوتے ہیں، اس دن لوگ مخلوق تھکی ہوئی، ٹوٹی پڑی ہوئی محسوس ہوگی، تھکا ماندہ انسان ہوگا. قرآن پڑھیں، قرآن کی شان کو دیکھیں، قرآن کی فصاحت و بلاغت کو دیکھیں جو تاجدار مدینہ آپ کے لیے لے کر آیا. غور کرنے کی چیز ہے. بعض لوگ قرآن مجید کو چوم کر طاق میں رکھ دیتے ہیں، بعض لوگ صرف منزل پڑھتے ہیں. یہ اور منزل کی دنیا ہے، یہ منزل صرف پڑھنے والی نہیں ہے، یہ عرفان کی منزل ہے. قرآن وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، دہکتی آگ میں جھونکا جائے گا ان کو. تسقی من عین آنیہ، اور گرم ابلتے پانی ان کو پلائے جائیں گے. لیس لہم طعام الا من ضریع، ان جہنمیوں کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر ضریع سے. ضریع ایک کانٹا ہے، اس کے چاروں طرف کانٹے ہوتے ہیں، بہت ہی زہریلی حد تک کڑوا ہوتا ہے. اس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ تھور نہیں، تھور نہیں، اس کو کہتے ہیں بکھڑا. بکھڑا بکھڑا کیوں ہوتا ہے نا ادھر بھی. بکھڑے کا جو کانٹا ہے اس کو قرآن، اس کو ضریع عربی میں کہتے ہیں. لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کو جو غذا ملے گی وہ ضریع سے ملے گی. لا یسمن ولا یغنی من جوع، قرآن کا بیان دیکھیے. کھانے والا نہ اس کا پیٹ بھرے گا اور نہ وہ اس کو موٹا کرے گا. بھوک بھی نہیں مرے گی، لیکن بھوک کو وقتی طور پر وہ اس کو یعنی دھیما کر دے گا، لیکن وہ دوبارہ اس کو پھر بھوک لگ جائے گی، پھر وہی کچھ اس کو. اب دیکھیے یہ جہنمیوں کا ذکر ہے، اور دیکھیے جہاں سے بہشتیوں کا ذکر شروع ہوتا ہے. وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو نعمتوں میں ہوں گے، جو انہوں نے کمائیاں دنیا میں کی ہیں اس سے وہ خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، مطمئن ہوں گے. فی جنت عالیہ، اونچی جنتوں میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، اس میں ایک جاری نہر ہوگی. سن رہے ہیں آپ؟ میرا گلا آپ لوگوں کی دعاؤں سے کچھ نہ کچھ ہے جی. وجوہ یومئذ بہشت والوں کا ذکر، عباد الرحمان کا ذکر، جو ابھی میں نے آیات پڑھی ان کا ذکر ہو رہا ہے.
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة فيها سرر مرفوعة ایسی جنت ہو سی جس اچیاں منجیاں ہو سن اچیاں منجیاں ہو سن سرر مرفوعہ سریر کی جمع سرر اچیاں منجیاں فیہا سرر مرفوعۃ واکواب موضوعۃ تے پیالے رکھے ہو سن سنو پنجابی دی گل بھی تھوڑی جی اکواب موضوعۃ پیالے رکھے ہو سن اکواب موضوعۃ ونمارق مصفوفہ تے صفاں وچ تکیے لگے ہو سن صف لگی اسی تکیاں نے جنتی لوگ سے بہنے ونمارق مصفوفہ تے غلیچے بچھے ہو سن بیان تک ہے نا قرآن میں ایک قرآن لے کے آیا کملی والا کہ جتھے بڑے بڑے بلغاء اور فصحاء جنہوں نے ناط کے بند ہو گئے جس ویلے اللہ فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت کوئی بڑی قدرت سے اعتراض کرنے والے ہو تو کیا نہیں نے کہ میں اٹھے آکنج پیدا کیتا ہے کوئی وہ آنے نا اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی تھی ہے جی ہے جی شہ میں پیدا کر چھوڑی حالے بھی نہیں مننے ہو ماں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ تے منہ چاہ کے تکو کہ آسمان میں کتنا اچھا کیتا ہے کوئی تھام ہے نکل جا کوٹھا ذرا بڑا بڑا ہو تو ساں ستون لانا پہنا ہے تے ایڈی وڈی چھت تے ایڈی اچھی چھت وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اوئے پہاڑاں بھی تکو کنج ٹھوکیا ہے میں زمین جنا کیا بات ہے ایمان پہاڑاں تکو کنج ٹھوک کے رکھے ہے نا کیا بات ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ تے زمین تکو کنج بچھایا ہے سامنے اے میں نہیں بچھائی تسی بھی پلے ڈالے ہو ہے جی تے کئی آنے نا زمین نہ ہموار کیوں ہوئے اے آتا بلندیاں تے پستیاں اے نشیب و فراز ہم دنیا نے یہی ناکامیاں ہیں زندگی جن سے عبارت ہے یہی ناکامیاں ہیں زندگی جن سے عبارت
اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے، یاد آ گئے اور نظر وہ ہے نظر وہ ہے جو اس کون و مکان سے پار ہو جائے، نظر وہ ہے جو اس کون و مکان سے پار ہو جائے، مگر جب روئے تاباں پر پڑے بیکار ہو جائے۔ سمجھ آئی؟ اے ناہمواریاں جڑیاں نا یہی تو زندگی ہے، نشیب و فراز۔ نشیب و فراز کس طرح ہونا ہے؟ وعدے کاٹے سننے پہ بابا جی پہ چلو وعدے جرام نال ملسا نا کسی نے، پھر میں عرض کر رہا کہ وعدیاں کاٹیاں نال زندگی ہے، وعدیاں کاٹیاں نال مسافتاں چڑھائیاں لائیاں تے وعدیاں کاٹیاں نال زندگی نہ پتہ لگنا ہے۔ اے دوست تساں نے بھی سنگی تساں نے بھی وعدے کاٹے ہونے تو پتہ لگنا ہے کون کتنے پانی ہے، کیڑا سنگی ہے کیڑا دشمن ہے کیڑا منافق ہے۔ اے وعدے کاٹے ہون تے تاں پتہ لگنا ہے، کھانے ویلے تے سارے نال ہونے، مٹھیاں چولاں واسطے تے سارے سنگی ہیں جی۔ ہائے ہائے احسان لاکھ شاہ روپے آنن کھلا ٹائم ہے بشک بول، میں کیا میں اپنے سامعین بھی تکسانا وہ میں نے گل سننا بھی چاہنے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ۔ وہ صاحب تبریزی ایک بہت بڑا فارسی نہ شاعر ہے، میں آسا قرآن شریف کا میں سورت پورا کرساں بیان نے وچ کئی صورتاں آ بھی نہیں نا، وہ بھی بیان کرنی پہلے وہ صورت بھی بیان کرساں پر اے صورتاں بھی سنو چلن یا صورتاں میں عرض کر رہا کہ اس آخیا کہ دوست دشمن نہیں تمیز ہونی ہے جس لئے بندے تے وقت پہ گئے۔ حسین نہ دم پڑنے کہ نہیں کوفے آؤ آخیا نا ساریاں اتھے کے آل کیتا نے بلا کے کوفیاں ہاتھ تے بیعت کیتی امام مسلم دے، لیکن جس ویلے طاقت اتنے آئی تے سلام پھریا تے 40,000 بندہ غائب ہے، کوئی بندہ نہیں ہے۔ دولت اقتدار پیسہ اور اے جڑی ایسے فرائض جڑے ہونے نا طاقتور انہاں لوگاں نے دولت پیسہ اور لالچ کو بچنے واسطے بہت بڑا دل چاہیے ہے جی کہ اکھیاں بندہ کھول کے بھی نہ تکے تھکے بھی نہیں بندہ کہ وہ بندہ حسین کی سب پہ جا سکنا ہے وہ نہ دیکھو تے پیسے تے مرنے والے نس گئے سلام پھریا اس پاسے بندے غائب دوے پاسے پھریا دوے پاسے غائب تے دولت اور اقتدار اتنی شے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی ربنا انکا آتیتا فرعون وملأہ زینتا واموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک اے اللہ تجھ فرعون تے اس نے چمچیاں
بڑی دنیا دیتی ہے، بڑا پیسہ دیا ہے تو نے ان کو، بڑی دولت دی ہے، بڑا اقتدار دیا ہے، بڑا اختیار دیا ہے۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے رب اس لیے دیا ہے تاکہ تیرے رستے سے لوگوں کو بھٹکائیں۔ ہمیں غربت دی ہے، ہمیں فقیری دی ہے، ہمارے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں نبوت دے دی مسکینی کے عالم میں، اپنا نبی بنا دیا۔ 500 مرتبہ میرا نام ہے قرآن میں موسیٰ کا، یہ شرف دیا، اور اس کو دولت، اقتدار، اختیار، چمک دمک اتنی دی، لوگ اس کی دولت اور چمک کو دیکھ کر ادھر جائیں گے، یا ہم دو بھائیوں کی طرف کون آئے گا؟ سننے پہ ہو گل؟ اور لوگ فرعون در ویسن پیسہ ٹکا دولت اقتدار اختیار بڑا وسیع دسترخوان ککڑ تے پلا اتھے کے اللہ دا نام ادھر کون آسی؟ پھر فرمایا ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ یا اللہ کھس انہوں نے مال دولت کھس نہ بولوں، اور انہوں نے دلوں تے توبہ نہ کرنے نہیں مور نہ، کیونکہ توبہ کر دیتی اگر نہ تے فرعون بھی توبہ کر چھوڑے، حامان بھی کر چھوڑے، نمرود بھی کر چھوڑے، شداد بھی کر چھوڑے، توبہ کر چھوڑے تے تو غفور الرحیم ہے، تو بخش چھوڑ سکتا۔ کیسی بدعا ڈی دیتی ہے نبی ہے نا، اللہ نے مزاج عذاب بھی جان لے کہ کس طرح سا گل کرنی ہے، نبیاں پتہ ہونا ہے مزاج رحمت نامی تے مزاج عذاب نامی۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، انہوں نے دلوں تے مور لا تا جے تینے کول معافی بھی نہ منگن۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یا اللہ جب تک دردناک عذاب نہ تکیا اے ایمان نہیں آنے نہیں، یہ بڑے پٹھے جمے نہیں۔ ہے جی فلا یؤمنوا قال قد اجیبت دعوتکما، اوے موسیٰ ہارون تساں دوواں پراوانی میں پکار سن کے دیے میں قبول کر کے فاستقیما دوئے ڈٹ ونجو ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، تے انہاں چہرہ نے رستے تے کدے نہ ٹریو، انہاں نے پیچھے نہ ٹریو، ڈٹ ونجو انہاں کولوں ہٹ ونجو، مقابلہ کریو، پاویں غریب ہو لیکن اے نبوت نہیں غریبی ہے، نبوت نہیں غریبی بڑی شان والی نبی ہونی ہے۔ ہاں محمد مصطفیٰ اس فخر کے مظہر عظم تھے۔ فرمایا کہ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کملی والے آخری نبی سید العرب والعجم، فرمایا کہ یا اللہ ماں غریباں میں زندہ رکھی۔ سنو اے غریبوں، فخر کرو فخر محمدی تے، جس سے اولیاء اللہ فخر کرتے رہے۔ ہے جی فرمایا کہ اللہ ماں غریباں چ رکھی زندہ تے غریباں چ ماری تے قیامت والے دن غریباں نے ٹولے چٹھاویں، انہاں بڑیاں سرداراں تے امیراں تے چودھریاں تے بڑے بڑے لوگوں نے ٹولے چ نہ اٹھاویں، ماں غریباں نال اٹھاویں، میں غریباں دا رسول ہاں۔ کہ جب نشیب و فراز زندگی کے آتے ہیں تو اپنوں کا اور دوستوں کا دشمنوں کا منافقوں کا پتہ چلتا ہے۔ صاحب نے کہا تھا کہ دوست دشمن می شود صاحب بوقت ماندگی، دوست
دشمن ہو جاتا ہے اے صاحب جب انسان غریب ہو جائے. جس ویلے بندہ غریب ہو وجے نا تے سنگی چھوڑ دینا آنے اس کو رے ہی کچھ نہیں یہ شودا آپ نہیں کھا سکنا تو اس کو کیا فائدہ ہے بھوکا ہی نہیں اور تک کوئی بل وڈیرا تکڑا جیسا چاپ جڑے اسا استعمال کرنا یاری پرانی کروڑ کے نویں نال لا کے دی جڑے چار جڑے پھر انہاں کول جس نے مکے پھر گیر لا کے اگے تک چلا گیا اور کسی کول چلا گیا اے طریقہ ہے اس آگیا دوست دشمن می شبت صاحب بوقت ماندگی جس ویلے بندہ رہ جاوے غریب ہو جاوے دولت دنیا نہ رہے اس کو تے چنگے کوڑے دوست دشمن ہو جائے چنگے کوڑے دوست اس دی اس دلیل دیتی اس آگیا کہ خون زخم آہواں رحمی دی حد سے یاد رہا. دیکھو نا ہرن کیسی مثال ہے اس آگیا کہ خون جڑا ہے نا ہرن دا خون اپنا خون اس دے جسم وچ پھر رہے ہیں جس نال ہرن زندہ ہے جانور چل رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اس تو اچھے کیڑی چیزیں اپنا خون اس دا لیکن اس زخمی ہو وجے شکاری کوئی تیر مارے بندوق مارے لت زخمی ہوگی ہے کوئی چیز زخمی ہوگی ہے تے شکاری پیچھے لے او خون تلے ڈل کے راہ دسی شکاریاں کے زخمی ہرن ادھر گئی ادھر گئی ادھر گئی ہو گئی وہ پھر پکڑ کے اسی خون نے گل سمجھ آئی وہ آئی نے کہ نہیں سمجھ ہاں جس لئے کیوں ایک کام کیوں ہویا کہ ہرن جڑا ہے اور بیچارہ زخمی جے ہو گیا اس کو طاقت جے نہ رہی اپنا خون بول پیا دشمن بن گیا اپنا خون شکاریاں دس رہی ادھر گئی اخیر شکار پکڑ کرنا شکاری کیوں پکڑنا ہے کہ اپنا خون دستا ہے تے اسی طرح خاص دوست خاص سنگی گورے لوگ رشتہ داریاں وچ قریبی لوگ بھی تکنے کیڑا مالدار ہے کس کو پیسے حالانکہ دینا کوئی بھی نہیں ہے کون دینا ہے دینا اللہ ہے یا اللہ جنا دینا ہے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے ارے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینا کوئی بھی نہیں ایک کتا ہوئے نا بڑا حریص ہونا ہے کتا اسا ٹکڑا نہ پاؤ اے ہے جی ٹکڑا کہنے کے ہتھے جنال ٹرنے رہو تے دادا میل جڑے او پیچھے ٹرنے رہ سن ٹکڑا پایو نہیں گوشت پایو نہیں ہتھے چ رکھو کتا پیچھے اسی لالچ پیچھے ویسے اے جڑے لوگ دنیا دارن چاہے او دنیا دارا وچ پیدا ہوئے یا ہون دنیا دار بن گئے جدی پشتی دنیا دارن یا دنیا دار بن گئے ہون اگے نہیں ہے انہاں انجی سمجھو تساں کتے اور پیچھے دوڑا سن چھچڑا ہتھے چ رکھ کے اگے ششکار نے نا کتے آئے جائیں پیچھے تے کتا بیچارہ پیچھے دوڑنا رہنا ہے کتے اور دوڑا سننے انہوں نے مگرہ وچ نہ آئو منگنا نے تے اللہ کو منگو جیڑا دینے والا ہے یا ایوہ الانسانو ما غرک بربک الکریم وہ انسان جیڑا بیاہنا ہے انسان جسا بڑھایا پیانا ہوئے انسانا ما غرک بربک الکریم اس کریم رب کو تو تا کس پاسے کیتا ہے کیوں چھوڑ دیتے ہی تکڑا ہوسا بڑا نخرے جا آگئے ہیں 4 پیسے میں کہے دے چھوڑے
وہ اوہی ربی الذی خلقک جس تو دا پیدا کیتا ہے تو اے ہی نہیں ہے اور تو جمعہ ہی نہیں ہے تیرا وجود نام و نشان دنیا تے نہیں ہے میں پیدا کیتا ہے الذی خلقک فسواک تو دا ماں دے پیٹ وچ تڑے اعضاء سدھے کیتے تکو نا احسان جتانا پیا نا شکرا جے نا شکریاں دسنا پینا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک سارے اعضاء ٹھیک ٹھاک کر کے فی ای صورت ما شاء رکبک تو تا پھر جڑی صورت اس چاہیے وہ صورت دے کے دنیا تے بھیجیا بڑا نا شکر ہے تو تا اتنا نہیں پتا تو کیڑے رب کو پھرنا پیا فرمایا میرے کو منگو یا منگو تے پھر کملی والے دی بارگاہ تے ونجو یا کملی والے دا وسیلہ پاؤ میری بارگاہ وچ